السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، زندگی میں ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم آخری زمانے کے نبی کی امت میں سے ہیں۔ تو ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے واقعہ سنایا ہے، بہت سا قصہ سنایا ہے، اور قرآن شریف میں بھی 100 سے زائد قصہ اور واقعہ آیا ہے دوستو، جس میں سب سے بہترین قصہ احسن القصص یعنی یوسف علیہ السلام اور زلیخا بیوی کا جو ہے واقعہ آیا ہے قرآن شریف میں، اس کو سب سے احسن یعنی سب سے اتم بتایا گیا ہے دوستو۔ ویسے ہی آج میں آپ لوگوں کو سامنے ایک بہت ہی بہترین چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جس واقعے سے سن کر ہم لوگ بہت کچھ انشاءاللہ سیکھ سکتے ہیں اور ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں دوستو۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ایک آدمی سے کچھ پیسہ ادھار لینے کے لیے جاتا ہے۔ تو بندہ بولتا ہے کہ ہم تو پیسہ ادھار دیتے ہیں، لیکن ہم اس میں سود لیتے ہیں، اگر آپ سود دیجیے گا تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بزرگ کیا کیا بزرگ اور دوستو، ان سے 2000 روپیہ سود کے اوپر 10% سود کے اوپر انہوں نے لے لیا دوستو۔ لینے کے بعد 2 مہینہ گزارنے کے بعد وہ پیسہ اس نے سود سمیت اس انسان کو واپس کرنے گیا۔ واپس کرنے جب گیا بزرگ اور دوستو، تو ہوتا کیا ہے، کوئی انسان سے وہ پوچھتا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ کا پیسہ ہم جو لیے تھے، انسان جو اسے بول رہا ہے 2 مہینہ ہو گیا، تو 10% حساب سے یعنی 1 مہینہ میں 200 روپیہ اس کا سود آتا ہے، بیاج آتا ہے، اور 2 مہینہ میں 400 روپیہ۔ تو لیجیے، آپ کا 400 روپیہ بھی ہم واپس کر دیے، اور آپ کو 2000 روپیہ آپ کا ہم واپس کر دیے۔ تو واپس جب انہوں نے کر دیا، تو جو سود والا انسان تھا، جو سود لیتا تھا، وہ بہت خوش ہو گیا۔ واہ، اچھا بزرگ آدمی ہے، اچھا نیک آدمی ہے کہ آپ نے ہم کو پیسہ واپس کر دیا ٹائم میں۔ تو وہ بزرگ آدمی ان سے کہنے لگا کہ دیکھیے، آپ کا پیسہ تو ہم آپ کا پیسہ تو ہم آپ کو دے چکے ہیں، لیکن آپ کو ہم خوشی سے گوشت اور بھات دوپہر کو ہم کھلائیں گے، یہ دعوت ہماری طرف سے آپ کو رہا۔ تو سود والا انسان بولنے لگا، واہ، اور خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، قربان جائیے، وہ بزرگ آدمی نے اس کو دعوت تو کر دیا دوپہر کا، اور انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ دعوت کو قبول کرنا تھا، دوپہر کا ٹائم ہوا تو گوشت پکا کر اور چاول یعنی بھات لے کر ان کے پاس پہنچ گیا، اسے گھر پہنچ گیا۔ خوشی کے مارے وہ آدمی انسان ڈگمگانے لگا، واہ، کیا اچھا بزرگ آدمی ہے، ٹائم میں پیسہ بھی واپس، سود بھی واپس، اور خوشی کے اظہار میں ہم کو گوشت اور بھات کھلانے آ گیا ہے، دعوت دے دیا بزرگ۔ تو بزرگ جب اسے کھانا پروسنے لگا، کھانا دینے لگا، تو انسان سے وہ کہنے لگا کہ سنو، یہ جو گوشت دیکھ رہے ہو خوشی کے مارے، یہ اس سے آپ خوشی مت اظہار کرنا، پہلے میرے بات سن لو۔ میں نے جو گوشت لایا ہے، تو گھر میں میرا ایک مرغی جو تھا وہ مر گیا تھا، ایک مرغی مر گئی تھی، اسی کا گوشت ہم نے پکا کر لے کر آئے۔ مرا ہوا مرغی کا گوشت آپ کے لیے ہم پکا کر لائے ہیں۔ اور ایک کتا کو ڈھیر سارے چاول کھلائے تھے، اور اس کتا چاول کھانے کی وجہ سے کتا نے الٹی کر دیا۔
تو الٹی کرنے کی وجہ سے اسی چاول کو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس. تو انسان کہنے لگا بیوقوف بزرگ, کوئی کتا کا الٹی کیا ہوا چاول کوئی کھاتا ہے انسان, یا مرا ہوا گوشت کوئی کھاتا ہے؟ جو مرا ہوا گوشت آپ لے کر آئے پکڑ, یہ تو حرام ہے. وہ بزرگ کہنے لگا یہ تو حرام ہے, بالکل حرام ہے. وہ آدمی کہنے لگا, سود والا آدمی. اتنا کہنا تھا دو بزرگ اور دوستوں کہ وہ بزرگ ان سے کچھ نہیں کہا, بیٹھے اپنے سر کو نیچے کیا اور رونے لگا. اتنا زبردست رونے لگا, اتنا زبردست رونے لگا بزرگ دوستوں, اس کے پورا دامان بھیگ گیا, آنسو سے پورا دامان بھیگ گیا. اتنا رویا اور کہنے لگا کاش تمہارے سمجھ آ جاتے. مرا ہوا ایک ٹائم تم مرا ہوا مرغی کا گوشت نہیں کھا سکتے, کتے کا الٹی کیا ہوا چاول نہیں کھا سکتے, اور زندگی بھر اتنا عالیشان مکان حرام کی کمائی سے تم اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو, اپنے ماتا پتا کو کھلا رہے ہو اور خود کھا رہے ہو. تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا کل قیامت کے میدان میں. اتنا کہنا تھا کہ وہ بزرگ روتے 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 اس گھر سے چلنے لگے. بزرگ روتے ہوئے چلنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو توبہ کرنا چاہتا ہے دوستو, وہ انسان کیا کرتا ہے, دوڑتا ہے, اور دوڑتے ہوئے بزرگ کا جا کے دامن پکڑ لیتا ہے, ہاتھ پکڑ لیتا ہے, پیر پکڑ لیتا ہے, اور وہ انسان بھی رونے لگتا ہے. کہتا واقعی میں سچے میں ہم تو اس مرے ہوئے مرغی کا گوشت ایک ٹائم نہیں کھا سکتے, کتے کا الٹی کیا ہوا چاول ہم نہیں کھا سکتے جو حرام ہے, اور آج ہم حراموں کا حرام, گھر میں حرام, سب چیز میں حرام ہم کھا رہے ہیں. تو اس بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اس نے توبہ کیا بزرگ کو دوستوں, اور توبہ کرنے کے بعد سارا چیز اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کر دیا, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس نے بہت دل سے گہرائی سے توبۃ النصوحہ کر لیا دوستوں, جس کے بارے میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرمایا توبۃ النصوحہ, جو بندہ ایک بار کر لیتا ہے ہم اس کے زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. 7 سمندر کے پانی سے بھی جہنم کی ایک قطرے آگ کو آپ بجھا نہیں سکتے بزرگ اور دوستوں. اگر آپ کے آنکھ سے ایک بوند آنسو نکل آیا, سارے 7 جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے دوستوں. تو توبہ ہو تو ایسی ہو جیسے اس نے توبہ کر دی دوستوں. اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ سود کا جو ذریعہ ہے کتنا بڑا حرام ہے, اور ہم سود کھا رہے ہیں دوستوں. ہم نے پہلی کتاب میں پڑھی تھی زندگی میں, جو ہم 13 سال عمر تھا میرا, تو میرا استاد نے ایک واقعہ پڑھایا تھا کہ سود, اردو کی پہلی کتاب ہوتا ہے, وہ اردو کی پہلی کتاب, اسی میں لکھا ہوا تھا سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے, دونوں لینا دینا حرام ہے. تو اس کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے, حدیث میں بہت سارے ذکر آیا دوستوں. اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے, یہ بہت بڑی لمبی ہو گیا دوستوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت.